بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق المملکۃ البحرین کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق اسلامی جمہوریہ ایران کے حصہ چہارم پر مشتمل تھا۔ حصہ چہارم ایران کے وسائل پر تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ایران کے تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ جس پر ہم نے بحث کی تھی وہ ایران کی معدنیات تھیں۔ تیسرا پوائنٹ ایران کے اندر پائے جانے والے قیمتی پتھر تھے، اور اسی طرح پچھلے سبق کا چوتھا پوائنٹ ایران کی زراعت تھی، اور سب سے آخری پوائنٹ ایران کی سیاحت تھی جس پر آپ کے سامنے تفصیلاً گفتگو کی گئی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی اہم ابحاث کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق المملکۃ البحرین کا حصہ اول ہے۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع ہوگا۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کے جغرافی خدوخال ہوں گے۔ تیسرا پوائنٹ جس پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ اس ملک کا رقبہ ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس ملک کے اندر پائی جانے والی آبادی ہے، اور آج کے سبق کا پانچواں اور آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں ہوگا۔ تو یہ 5 اہم پوائنٹس ہیں آج کے سبق کے جس پر ہم آج بحث کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی المملکۃ البحرین کے محل وقوع کی جانب، اور جانتے ہیں کہ اس ملک کا محل وقوع کیا ہے۔ سب سے پہلے اس ملک کی وجہ تسمیہ جان لیتے ہیں کہ اسے بحرین کیوں کہا جاتا ہے۔ بحرین کے لفظی معنی ہیں 2 سمندر۔ یہ ملک چونکہ 2 سمندروں کے درمیان ایک جزیرہ ہے، اسی لیے اسے بحرین کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے محل وقوع پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک جنوب مغربی ایشیائی ملک ہے اور یہ مشرق وسطیٰ میں واقع ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک پر بات کرتے ہیں۔ مغرب کے اندر المملکۃ البحرین کا پڑوسی سعودی عرب ہے، اور جنوب مشرق کے اندر اس کا ایک اور اہم پڑوسی قطر واقع ہے۔ اس کے محل وقوع کو مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے عزیز طلبہ کرام آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ پیش کیا گیا ہے۔ اس ملک کا نقشہ ہے، آپ اس کے اندر ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ملک بحرین ہے اور اس کے دونوں اطراف آپ کو پانی ہی نظر آ رہا ہے۔ اس ملک کے مغرب کے اندر سعودی عرب واقع ہے، جبکہ اس ملک کے جنوب مشرق کے اندر اس کا پڑوسی ملک قطر ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ پیش کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ مکمل ہوتا ہے، جس کے اندر ہم نے المملکۃ البحرین کے محل وقوع پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس ملک کے جغرافی خدوخال۔ بحرین جزیرہ نما عرب کے مشرقی ساحل کے ساتھ خلیج فارس میں واقع 33 جزیروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی مملکت ہے۔ اس کے بڑے جزائر پر بات کرتے ہیں۔ بڑا جزیرہ بحرین شمالاً جنوباً 48 کلومیٹر یعنی 30 میل لمبا ہے، اور شرقاً غرباً 16 کلومیٹر یعنی 10 میل چوڑا ہے۔ اس کے شمال مشرق میں ایک اور اہم جزیرہ المحرق جس کی لمبائی 4 میل اور 1 میل اس کی چوڑائی ہے۔ اسے 1.5 میل لمبے پشتے کے ذریعے دارالحکومت منامہ سے ملایا گیا ہے۔ بحرین کے مشرق میں 3 میل لمبا جزیرہ سطرہ واقع ہے۔ ان کے علاوہ دیگر جزائر میں السبان، جدہ اور النعاس بڑے جزیرے ہیں۔ یہ تمام ملک ایک ہموار میدانی اور ریگستانی ہے جس کی سطح سمندر سے اونچائی 30 تا 60 میٹر تک ہے۔ بحرین کو 25 کلومیٹر لمبے پل کے ذریعے سعودیہ سے ملایا گیا ہے۔ اس کی سمندری کوسٹ لائن کی لمبائی 529 کلومیٹر یعنی 161 میل ہے۔
عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ یعنی المملکۃ البحرین کے جغرافی خدوخال مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے اس ملک کا رقبہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس ملک کا کتنا رقبہ ہے۔ بحرین کا کل رقبہ 778 مربع کلومیٹر ہے۔ بحرین ایک جزیرہ نما ملک ہے جو خلیج فارس میں سعودی عرب اور قطر کے درمیان واقع ہے۔ یہ 33 جزائر پر مشتمل ایک جزیرہ نما ہے جس میں سب سے بڑا جزیرہ بحرین ہے اور اس کا دارالحکومت منامہ ہے۔ بحرین ایک ہموار اور خشک ملک ہے جس کا بلند ترین مقام جبل الدخان سطح سمندر سے صرف 134 میٹر بلند ہے۔ اپنے چھوٹے سائز کے باوجود بحرین متنوع رہائش گاہوں کا گھر ہے جس میں سمندری فلیٹ، مینگرو کی دلدل اور صحرائی جھاڑیاں شامل ہیں۔ اس کی آب و ہوا پر بات کرتے ہیں۔ اس ملک کی آب و ہوا سمندری خطہ ہونے کے باوجود سارا سال گرم رہتی ہے۔ یہاں سارا سال گرم ہوائیں چلتی رہتی ہیں اور گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس کی مواصلات پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ اس کی سڑکوں کی لمبائی 3261 کلومیٹر ہے۔ اس کی اہم بندرگاہوں میں 17 اور پورٹ عیسیٰ بڑی اہم بندرگاہیں ہیں اور اس ملک کے پاس 4 اہم ہوائی اڈے بھی موجود ہیں۔ بحرین کی ایک منفرد ثقافت ہے جو عرب اور فارسی اثرات کو ملاتی ہے۔ مجموعی طور پر بحرین سائز میں چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اس کی ایک بھرپور تاریخ، متنوع رہائش اور منفرد ثقافت ہے جو اسے مشرق وسطی کے علاقے میں ایک دلچسپ اور اہم ملک بناتی ہے۔ اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ تیسرا پوائنٹ جس کے اندر ہم نے المملکۃ البحرین کے رقبے پر گفتگو کی مکمل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے چوتھے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے المملکۃ البحرین کی آبادی۔ تو آئیے نظر دوڑاتے ہیں کہ اس ملک کی آبادی کتنی ہے۔ بحرین خلیج فارس میں واقع ایک چھوٹا جزیرہ ہے جس کی آبادی تقریباً 1.5 ملین ہے۔ بحرین کی آبادی میں حالیہ برسوں کے دوران نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی وجہ اقتصادی ترقی، سیاسی استحکام اور اعلیٰ معیار زندگی ہے۔ آبادی کی اکثریت تقریباً 70% بحرینی شہری ہیں جبکہ بقیہ 30% دوسرے ممالک سے آنے والے تارکین وطن ہیں۔ بحرین میں سب سے زیادہ تارکین وطن کی کمیونٹیز جنوبی ایشیا سے، خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان سے ہیں، جبکہ اس کے پڑوسی عرب ممالک جیسے مصر اور اردن کی بھی اہم کمیونٹیز جو تارکین وطن کے طور پر ہیں اس ملک کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ بحرین میں نوجوان آبادی ہے جس کی تقریباً 60% شہری 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ اس کی وجہ ملک کی بلند شرح پیدائش ہے جو حالیہ برسوں میں کم ہو رہی ہے لیکن عالمی اوسط سے یہ اب بھی زیادہ ہے۔ بحرین کی آبادی شہری علاقوں میں زیادہ رہائش پذیر ہے۔ اس کا دارالحکومت منامہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ گنجان آبادی والا شہر ہے۔ دیگر شہری مراکز میں رفاع، محراق اور حماد ٹاؤن شامل ہیں۔ بحرین کی آبادی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے جس کی شرح خواندگی تقریباً 95% ہے۔ ملک نے تعلیم میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے اور اس کا ایک بہتر تعلیمی نظام ہے جس میں سرکاری اور نجی اسکولز اور یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ بحرین سماجی رویوں کے لحاظ سے ایک نسبتاً آزاد ملک ہے۔ بحرین کی آبادی متنوع، نوجوان اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے جو حالیہ برسوں میں ملک کی اقتصادی اور سماجی ترقی کی عکاسی کرتی ہے۔ کچھ چیلنجز جیسے کہ کووڈ-19 کی وبا کے دوران اور پڑوسی ممالک کے ساتھ سیاسی تناؤ کے باوجود بحرین کی آبادی ملک کی مستقبل کی ترقی اور خوشحالی کا اثاثہ بنی ہوئی ہے۔ اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ چوتھا پوائنٹ مکمل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے آخری پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا آخری پوائنٹ ہے المملکۃ البحرین کے اندر بولی جانے والی زبانیں۔ تو آئیے نظر دوڑاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کون سی ہے، اس ملک کی سرکاری زبان کون سی ہے، تو آپ کو یہ ساری معلومات اس سلائیڈ کے اندر ملیں گی۔ بحرین خلیج فارس میں واقع ایک چھوٹا جزیرہ نما ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 1.5 ملین ہے۔ بحرین کی سرکاری زبان عربی ہے جسے آبادی کی اکثریت بولتی ہے اور یہ زبان حکومت، تعلیم اور کاروبار کی زبان ہے۔ عربی ایک سامی زبان ہے جو مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور جزیرہ نما عرب میں وسیع پیمانے پر بولی جاتی ہے۔
بحرین میں استعمال ہونے والی عربی زبان کی خلیجی شکل ہے جس میں معیاری عربی کے مقابلے میں گرامر اور الفاظ میں کچھ فرق ہے۔ عربی کے علاوہ بحرین میں بہت سی دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جو ملک کی متنوع آبادی اور تاریخ کی عکاسی کرتی ہیں۔ بحرین میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک انگریزی زبان ہے جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے اور کاروبار اور حکومتی نظم و نسق میں استعمال ہوتی ہے۔ بحرین میں رہنے والے بہت سے تارکین وطن دوسری زبانیں بولتے ہیں جیسے ہندی، اردو وغیرہ جو ملک میں جنوبی ایشیائی کمیونٹیز کی جانب سے بولی جاتی ہیں۔ دوسری زبانوں کے بولنے والوں کی بھی چھوٹی چھوٹی برادریاں ہیں جیسے کہ ہسپانوی، فرانسیسی اور چینی وغیرہ۔ بحرین کے پاس ایک بھرپور لسانی ورثہ ہے جس میں 5ویں صدی قبل مسیح کے اوائل میں اس خطے میں قدیم بابلیوں کی زبان آرامی کے استعمال کے ثبوت پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فارسی، ایران کی زبان نے بحرین میں بولی جانے والی عربی پر بھی خاصا اثر ڈالا ہے جس میں روزمرہ کی زبان میں بہت سے فارسی کے الفاظ بطور قرض کے استعمال ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر بحرین ایک لسانی اعتبار سے متنوع ملک ہے جس میں بولی جانے والی متعدد زبانیں اس کی کثیر و ثقافتی آبادی اور تاریخ کی عکاسی کرتی ہیں، جبکہ عربی غالب زبان ہے۔ دوسری زبانیں جیسے انگریزی، فارسی، ہندی اور اردو بھی ملک کے لسانی منظرنامے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ آخری اور 5واں پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے المملکۃ البحرین کے اندر بولی جانے والی زبانوں کا جائزہ لیا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے خلاصے کی جانب اور پھر اس کے بعد ہم سبق کے اختتام کی جانب جائیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے المملکۃ البحرین کے حصہ اول پر گفتگو کی۔ ہمارا آج کا پہلا پوائنٹ جس پر ہم نے بات کی وہ اس ملک کا محل وقوع تھا۔ دوسرا پوائنٹ جس پر آج گفتگو کی گئی وہ اس ملک کے جغرافی خدوخال تھے۔ تیسری چیز آج کے سبق کی جس پر ہم نے بات کی وہ اس ملک کا رقبہ تھا۔ چوتھا پوائنٹ اس ملک کے اندر پائی جانے والی آبادی تھی، اور آج کے سبق کا آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھیں۔ اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ طلبہ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔